آج ہم جس موضوع کی طرف بیان ہے وہ ابتدا ہی سے تخلیق کے متعلق نیلے اور گہرے آسمان کی اس تخلیق کیا آپ وجود کہہ سکتے ہیں جو جتنی بھی حیات ہے اس عرش پہ اور کرے میں تمام کی تمام اس سے انکار نہیں کر سکتی. یہ سمجھنے کو تو بالکل ہی سادگی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمالیات ایتھلیٹسٹ، لیکن اصل میں یہ وہ تخلیق ہے جو دونوں چیزوں میں ہے، مادیت پہ بھی ہے اور محسوسات فیلنگ کے عمل سے بھی حاصل ہوتی ہے، حاصل و حصول کہہ سکتے ہیں. اس کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے آپ اپنے شعور کے اس حصے کو اس مقام پہ کھڑا کر دیں جہاں لڑکھڑاتی ہوئی ایک کہہ سکتے ہیں ہوا یا طوفان بھی آپ کو ہلا نہ سکے، ہلا نہ سکے. اگر اس سے وابستگی کرنی ہے تو بڑا آسان ہے. یہ قدرت کا کرشمہ ہے. ہر شے پہ اس کی جو بناتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہار آتی ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیج سجتی ہے. مزید تفصیل میں جانے سے پہلے میں اس کے لغوی معنی آپ کو رومن انگلش میں بیان کر دیتا ہوں. A set of principles concerned with the nature and appreciations of a beauty. A branch of philosophy which deal with the question of a beauty and artistic taste. انگلش میں اسے ایرتھسٹس بھی کہتے ہیں. یعنی آپ جب اپنے وجود کو، ایگزسٹنس کو پاتے ہیں ہستی کی صورت میں، تو آپ پہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی جمیل ہے، یہ کتنی حسین ہے، یہ رعنائیاں، یہ حسن کی انگڑائیاں، رنگلیاں، بڑا کچھ کہہ سکتے ہیں، پر وہ ختم نہ ہونے والا مقام ہے. یہ اس سے متعلق ہے جمالیات. جمال سے جمالیات بنتی ہیں. ہے تو کمال. جو چیز کمال کرے وہ آگے کو ہوتی ہے، اور جو جمیل ہو وہ حسین ہوتی ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک آپ کی محسوسات، جس کے ذریعے آپ، جسے فیلنگ کہتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں. دیکھ نہیں سکتے پر محسوس کرتے ہیں. اور دوسری چیز جو آپ کو
آپ کے اٹیک کرتی ہے یا کھینچتی ہے یا آپ سے وہ طالب ہے، وہ مادی ہے، مادی پرست کہہ سکتے ہیں یا مادیات بھی کہہ سکتے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں کل اس پورے کے پورے جمالیات میں. اب میں آپ کو پہلے محسوسات کے بارے میں آگاہی دیتا ہوں. محسوسات بنانے والے نے، ہم کیونکہ اشرف مخلوق ہیں، باقی بھی ساری مخلوق میں تقریباً 3.7 ملین لیونگ اسپیشیز ہیں یا مخلوق ہیں، سب میں تقریباً پائی جاتی ہے. ایک چھوٹا سا چرند جسے آپ مچھر کہتے ہیں، اس کی تقریباً 400 بائٹس پلس ہلتی ہے، اندھا ہوتا ہے، پر اتنی جلدی محسوس کر لیتا ہے کہ اپنے وجود سے پہلے فنا بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے جب اس کو مکمل خوراک مل جاتی ہے. یہ محسوسات کا علم ہے. میں اس طرح سمجھا دیتا ہوں، انسان جب کسی چیز کو اس کی وجود کی اپنے ہستی میں پاتا ہے تو سب سے پہلے یہ علم جو خواص میں ہے اس کو جھنجھوڑتا ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی سے حاصل اور حصول بھی ہوتا ہے. اس محسوسیات کے علم سے یا اس کی روشنی سے آپ کو بڑے بڑے سر، بڑے بڑے روشنی کے رنگ اور بڑی بڑی حیات کی چیزیں ابتر لگتی ہیں، خوش ذائقہ لگتی ہیں، خوش انداز لگتی ہیں، اور یہاں تک کہ آپ اس میں فنا بھی ہو جاتے ہیں، جسے عشق کہتے ہیں. آپ اس میں فنا بھی ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں. یہ شروع سے بنی بشر کو عطا کی گئی ہے اس حد تک کہ اس احساسات میں جا کے محسوسات کے ذریعے وہ اپنی ہستی کو بھی اپنے ہاتھوں سے فنا کر لیتا ہے. حسن کے سامنے، اس رعنائیاں کے سامنے، اس رنگوں کے سامنے اور اس سر کے سامنے. یہ تخلیق کا ایک عجیب عجوبہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ خواص. اب دوسرے حصے میں آئیے، مادی، جسے مادی پرست یا میٹریلزم بھی کہتے ہیں، کیونکہ مادے کی خوبی ہے آپ کے جو مادہ کرۂ ارض پہ پا جاتا ہے وہ تھرڈ فارم کا ہے آف انرجی، آپ کے سورج کا، جسے ہندو مت ایشور کہتے ہیں. یہ بہت ہی آتشی ہوتا ہے اور اس سے جو حاصل اور حصول ہوتا ہے وہ بڑے خوبصورت رنگوں میں اور بڑے خوبصورت نظاروں میں حسن کی صورت میں بکھیرا جاتا ہے یا بکھر جاتا ہے. یہ اس کی خوبی ہے. مادہ جب دوسری چیز میں ملتا ہے تو وہ اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے، دوسرے مادے کو جنم دیتا ہے. یہ مادیت ہے، یہ گھسیٹتی ہے، یہ آپ کو آپ کی محسوسات اور احساسات سے بھی آگے لے جانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہی انسان بھول کرتا ہے، اور یہی انسان کی قومیں فنا ہو جاتی ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہے. مادیت پرست پہ مت کیجیے ایسی مادی پرست جس کی فنا ہی فنا ہو، کیونکہ اس نے تو کنورٹ ہو جانا ہے، وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. مادہ ہے، آپ کو حسین سے حسین لگے گا، یہ کوسے قضا کے رنگ دے گا، خوبصورت سے خوبصورت
پھول دے گا، حسن دے گا، یہ خوبصورتی ہے، یہ رعنائی ہے، یہ سب آپ کو دے گا۔ پر آپ اس بات کا ذہن نشین کر لیں۔ میں ایک چھوٹا سا شعر بتا دیتا ہوں۔ ہوائیں زہر اگلائیں، بہاریں پھر بھی آتی ہیں، بہاریں پھر بھی آئیں گی۔ یہ مت ذہن نشین کیجئے کہ یہ چیز ہاتھ سے نکل گئی سما کی تو دوبارہ وہ گھڑی نہیں آئے گی۔ یہ حقیقت سے دور ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مادہ آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اتنی انتہا کو کھینچتا ہے کہ انسان اپنے وجود سے بھی انکار کرتا ہے۔ یہ مادیت ہے۔ ہر وقت ایک ذہن پہ ایک بات یاد رکھیے کہ ہر پرندوں میں میل جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر اسے بلاغت کی عمر میں دیکھا جائے تو آپ کو بالکل انسیٹسفیکٹری یا تسکین شدہ نظر آئے گا، پر جب بلاغت پہ پہنچے گا، شباب پہ پہنچے گا تو آپ کو حسین نظر آئے گا۔ اسی طرح ہم انسانوں میں، فیمیل میں بھی یہی ہے کہ ہر عورت پہ حسن آتا ہے، ہر عورت پہ آتا ہے، لازم ہے، کیونکہ یہ مادے کی فارم ہے، فوسل، اس نے حسین بننا ہے۔ پر انسان نے اس رعنائیوں سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہماری یہ روح تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہم مادی پرست تو ہیں، پر مادہ ہماری پرستی کرے، ہم اس کی پرستی کیوں کریں؟ ہم تو نافنا ہونے والے ہیں۔ یہ فاصل تو لے جائے گی مادیت اپنے اجزا کو، یہ ہم سے دغا کرے گی، بے وفا ہے یہ۔ پر یاد رکھیں، ایسی بے وفائی آپ کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اپنے وجود سے ہی انکار کر بیٹھے اور اپنے ہستی سے، اپنے آپ کو اس صفحے ہستی سے مٹا دیں۔ مت کیجیے۔ یہ مادہ آپ کے سامنے فنا بھی ہوگا اور پھر دوسری حیات بھی بن کے دکھائے گا۔ یہ حسینیاں، یہ رنگینیاں جسے آپ کہتے ہیں، یہ پرانے یونانی جسے انڈرسٹینڈ میری میکنگ کہتے تھے، رنگلیاں، وہ ان نظاروں کو دیکھ کے جب باہر کا موسم آتا تھا تو بڑے بڑے صفحے ہستی سے گزر کے گر جانے والے وہ فرائض انجام دیتے تھے کہ آج ان کی تہذیب عہدی پڑی ہے۔ مت کیجیے، ایسے انجام سے ڈریے۔ مادہ تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور وہ کرتا رہے گا۔ آپ اپنے کردار کو افکار رکھیے، بلند رکھیے۔ آپ پہ بنانے والے نے اتنا اعتماد کیا ہے کہ اسی مادے کو، ڈسٹ پارٹیکل کو اٹھا کے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے۔ یہ جمالیات جسے جمیل کہتے ہیں، کمال کے بعد ہوتی ہے، پھر جمال ہوتا ہے، پھر یہ رہنائییں، یہ حسن، یہ سب کے سب آپ کی باڈی اگر نہیں بھی ہوگی، آنے والی نسلیں بھی اس کو دیکھیں گی۔ عرض کیا نا، یہ مادیت ہے، یہ کنورٹ ہوتی رہتی ہے، پر بنانے والے نے، قدرت نے ہر شے کو رنگین بنایا ہے، حسن دیا ہے، تاب و افکار رکھا ہے کہ حسن سے آپ
اپنے آپ کو انجوائے کیجئے، حیات پہ مت مٹیے، ہستی کو مت مٹائیے، بلکہ حسن سے اپنے آپ کو افکار کیجئے۔ یہ سب آپ ہی کے لیے ہیں۔ میں چھوٹی سی ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ ایک بچہ جب بلوغت پہ ہوتا ہے تو 400 دفعہ دن میں وہ مسکراتا ہے، اور ایک بالغ جب بلاغت پہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو 40 دفعہ مسکراتا ہے آپ کے اس دن میں، اور جب پیریڈ پہ آتا ہے تو 29 دفعہ۔ یہ آپ کے بنائے ہوئے کلیے قاعدے قدرت کے حسن کے خلاف ہیں۔ یاد رکھیے، بچہ تو اپنا فنکشن ٹھیک دیتا ہے کیونکہ وہ ابھی مادیت پرست نہیں ہوا، وہ فیلنگ کے عمل سے گزر کے اس کو حاصل کرتا ہے، اور یہی صحیح قاعدہ ہے قدرت کا۔ اور انسان جب بلوغت پہ اور بزرگی پہ آتا ہے تو اس قاعدے سے ریورس کر دیتا ہے۔ بڑا آسان اس کا طریقہ ہے۔ انسان صبح کے وقت، صادق کے وقت اپنے افق کو دیکھے، نیلے آسمان کو دیکھے، اور کوشش کرے کہ جتنے کہے لگا سکے، جتنی خوشیاں بٹور سکے، اپنے اس نظام شمسی سے حاصل کرے، تو سارا آپ کے حساب کے آپ کے دن میں وہ جو باڈی کے پارٹس ہیں یہ تھرڈ فارم فوسلز، وہ فنکشن شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس کو جنریٹ کرتے ہیں، اور دن سارا جو آپ گزارتے ہیں وہ ہنسی میں جاتا ہے، خوشیاں بانٹتا ہے، اور رنگینیاں حاصل کرتا ہے۔ یہ راز ہے، حسن ہے اس کی خناکی کا۔ عمل کیجئے، دیکھیے کس طرح آپ کی وجود میں، آپ کے چہرے پہ بہت تبدیلی آتی ہے، اور آپ کے لہجہ اور آپ کے اندر بنا ہوا انسان، چھپی ہوتی ہے ایک ہستی۔ پھر کبھی بیان کروں گا اس کے بارے میں۔ ہر شخص کے، ہر فرد کے اندر ایک ہستی ہوتی ہے جو ظاہر تو بہت کم ہوتی ہے، باطن کی صورت میں آپ وجود کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ اس تھرڈ فارم کے فنکشن سے خوشیاں حاصل کریں گے تو پورا دن وہ ہستی آپ کو جنریٹ کرے گی، اور آپ کا جو دورانیہ ہے 40 دفعہ یا 29 دفعہ وہ بڑھ کے 100 سے بھی اوپر ہو جائے گا، 3 سے 4 ٹائم انکریز ہو جائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک ٹپ کہہ سکتے ہیں، اشارہ کہہ سکتے ہیں۔ وجود پہ جانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو رنگنا پڑتا ہے۔ ہندو مت میں تو اس کو تہوار بھی مناتے ہیں، ہولی کہتے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور آگ پرست اس کو نیروز کہتے ہیں۔ بہت سی قومیں، تہذیبیں، تمدن سب اسی پہ عمل کرتی ہوئی گزری ہیں اور پیراکار ہیں۔ یہ ان کے راز ہیں، یہ ان کی ایک حقیقت سے وابستگی ہے۔ ایسی بھی قومیں ہیں کہ جب باڈی فوسل ٹائم پورا کر لیتی ہے، ڈیتھ جسے آپ کہتے ہیں، تو اسے ایک
بڑے ایسی جگہ میں محفوظ کر کے سارے 2 سے 3 دن رنگلیاں مناتے ہیں، اوپر کی طرف دیکھتے ہیں اور رنگلیاں مناتے ہیں، دیکھو کہ ہم بنانے والے ہم کس طرح اس کو خوشی سے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اس نے دیکھا تو سب کچھ ہے، جمالیات کا یہ فقیر تھا، عشق کرتا تھا، پر حاصل جو کیا اس کی جمع پیش کر رہے ہیں۔ قبول کر لے، اسے قبول کر لے، اسے راہ نجات دے دے۔ پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہستی فنا ہو گئی ہے، وجود ختم ہو گیا ہے، پر اس میں جو شے ہے B9 یہ آپ کی روح، وہ قائم ہے، وہ اس کو، یہ وجود اس کو شہادت دے گا، اس کو امین کرتے ہوئے رخصت کرتے ہیں اس جہان فانی سے جب وہ کوچ ہوتا ہے۔ یہ تو ایک نظریہ ہے، سچائی میں اتنے نظریے آپ بنا سکتے ہیں جتنی آپ کی اپنی سوچ کی حیات ہے، یہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو نہ مٹنے والی چیز ہے۔ سچائی کبھی نہیں مٹتی، وہ حقیقت ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ مادہ اپنی طرف مقناطیسی عمل کرتا ہے۔ وہ عمل اچھے ہوتے ہیں تو آپ اسے محسوسات سے زیادہ پیرا ہوتے ہیں، اگر وہ عمل آپ کو انتہا کو لے جائے تو آپ پھر لڑکھڑاتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں۔ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ مادہ اپنا فنکشن کر رہا ہے، یہ سورج کی سارے فنکشنز ہیں، اور وہ اپنے فنکشن اپنے حساب سے پورے کر رہا ہے، وہ اس کا کردار ہے، آپ کا یہ کردار نہیں۔ آپ اس کردار پہ مت چلیے، آپ کا کردار تو قائم و دائم رہنا ہے۔ یہ ساری کی ساری رہنائییں اب کہہ سکتے ہیں رنگ لیے آپ کے لیے، بنی بشر کے لیے، بڑا ہی سپیریل بنایا ہے، اشرف مخلوق۔ کوشش کیجئے کہ جمال حسن پہ فدا ہوئیے، پر انتہا کو ایسا حسین بنیے کہ حسن آپ کی پوجا کرے۔ آپ حسن کے پجاری مت ہو، وہ تو فنکشن کرے گا اور پھر کرتا رہے گا، اس کا تو کردار ہے۔ آپ اپنے کردار کو بلند کیجئے کہ حسن آپ کی پوجا کرے۔ حسن تب ہی پوجا کرتا ہے جب آپ محسوسات سے گزرتے ہیں، جب کسی چیز کو حاصل اور حصول کرتے ہیں، اس دونوں کے درمیان ایک فاصلہ رکھیں، کوشش کریں ہر فاصلہ آپ کو اس موقع کی طرف لے جائے جہاں ایکوٹی اینڈ بیلنس ہو، غیر متوازن مت ہو۔ معاشرے میں کھڑے ہیں تو ایسا معاشی کردار ادا کریں کہ لوگوں کے زبان بیاں پہ آپ کا ہی نام ہو، آپ کے ہی چرچے ہوں، آپ کے ہی سارے کے سارے وجود
اور ہستی کے گن گائیں، بیان کریں کہ اس صدی میں یا اس عیسوی میں ہم بنی بشر میں کیا افکار کے بلند پاہ کردار ادا کیے کہ اس کا جمالیات تو بیان زبان نہیں، کہ زبان بیان نہیں، جمال تو آئے گا، کمال کیجئے، ذوق بھی اسی کی کڑی ہے اور شوق بھی اسی کی کڑی ہے۔ جب آپ فیض دیتے ہیں تو پہلے آپ اس کو حصول سے نکلتے ہیں، جب وہ دونوں منزل طے کر لیتے ہیں تو پھر فیض کا مقام آتا ہے۔ جب فیض دیتے ہیں تو بنی بشر سے نہیں پوچھا جاتا نام و مقام، نام و مقام پوچھا نہیں جاتا، نام و مقام یہ اپنی براتیں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، رتبے یہ بڑے بڑے جو آپ سمجھ لیں، یہ سب مادیت ہے۔ اس سے گزر کے آپ محسوسات کے اوپر آتے ہیں جو قائم اور دائم رہنے والی ہوتی ہے آپ کی حیات پہ، اس دورینہ معینہ مدت کے اندر، جو آپ کو سیدھا سیدھا ایک مضبوط فولاد کی طرح راستے کی طرف لے جاتی ہے، جہاں انسانیت خوشبوئیں چھلانگیں لگاتی ہیں، بلند مرتبے قائم کرتی ہیں۔ انجوائے کیجئے اس جمالیات کو، اس حسین و جمیل کو، اس باکمال بنیے، ذوق کی انتہا کر دیجئے، شوق کریں گے تو ذوق آئے گا۔ یہ دونوں ایک ہی چیزوں کے ایک مضمون کے دو حصے ہیں، پھر تفصیل بیان کروں گا۔ انسان امیدیں بھی اسی سے وابستہ کرتا ہے۔ جب وہ سوچ کے انتہا کو پہنچتا ہے تو اس میں وسوسے جنم لیتے ہیں۔ جب آپ بقا اس کی شروع اس کا ایسا کریں گے کہ ہر صبح آپ اپنے آسمان کو دیکھ کے خوشیاں بکھیریں گے اپنی ہستی میں، تو وہ امیدیں یا وہ کڑیاں جس پر آپ قائم رہنا چاہتے ہیں وہ آپ کو جمالیات دے گی، حسن دے گی، کمال دکھائے گی، کیونکہ آپ اپنے وجود سے اس کمال کو حاصل کریں گے جو آپ کے حسن میں بنانے والے نے بکھیرا ہوا ہے۔ یہ خوبصورت رنگ، یہ خوبصورت ہوائیں، یہ پہاڑ، یہ چمن، یہ کہکشائیں، یہ آپ کو کرتی ہے سلام۔ صادق کے وقت صبح جب آپ اس سے ان کو جھنجھوڑیں گے یا جگائیں گے تو آپ کی جو اندر کی ہستی ہے، کیونکہ وہ فرسٹ فارم کی ہے، آپ کی روح حرارت، وہ سب پہ کہہ سکتے ہیں مطلق ہے، سپیریل ہے، خالق کی ہے سبحان اللہ، وہ آپ کو اٹھائے گی۔ یہ ساری کی ساری جمالیات، یہ حسن، یہ جتنی بھی خناکی ہے سب آپ کو سجدہ گو ہوگی۔ یہ سب کے سب ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گے، اسی کو ورشپ بھی کہتے ہیں۔
بہت سی چیزیں ہیں، حاصل کیجئے۔ جمالیات لینے کے لیے، یعنی فیلنگ کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے آپ پہ کوئی قدر نہیں، کوئی بار نہیں۔ آپ کو اگر زاویے کے علم سے کسی بار میں بھی بند کر دیا جاتا ہے، آپ کی باڈی کو، آپ اس جمالیات سے انکار نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کے سامنے پیش ہیں۔ یہ مادیت ہے، پر اپنا کردار آپ کے لیے ادا کر رہی ہے۔ فنکشن تو وہ سب کے لیے کرتی ہے۔ آل لیونگ آرگنزم، جتنی بھی حیات اس عرش پہ ہے یا دوسری عرش پہ ہے، وہ سب کے لیے فارمیشن کرتی ہے، عمل کرتے ہوئے گزرتی ہے کہ میرے میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ یہ اب آپ کی محسوسات، فیلنگ کا عمل ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے حاصل کرتے ہیں۔ کوئی آئٹم ایکٹیویشن کر کے ایتھنول سے حاصل کرتا ہے، کوئی اس کو اپنے، جسے آپ روح کہتے ہیں، یہ روحانیت کے ذریعے حاصل کرتا ہے، کوئی سجدے میں جا کے حاصل کرتا ہے، کوئی اپنی زندگی کو بقا پہ لگا کے حاصل کرتا ہے۔ میں بدھا کی بات کر رہا ہوں۔ شہزادے تھے، چلے گئے، جنگل میں کوچ کیا۔ کس طرح میں نہ دیکھوں کہ تو میرا مالک ہے؟ ہر قسم کی جمالیات ان کے سامنے تھی، ٹھکرا رہے تھے صرف وجود کو پانے کے لیے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ انسان پہ لازم ہے کہ اپنی ہستی میں خود کو فنا کر لے، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہ سب حسن ہے، یہ حسین لگتے ہیں کیونکہ مادیت ہے، یہ آپ کو اٹیک کرتی ہے، یہ کسیٹتی ہے۔ اب آئیے، اس کی جانب چاہیے، اور جتنا ہو سکے حصول کیجئے، پر ایک خیال رکھیے، ذہن نشی کر لے کہ یہ مادیت وقتی ہے، ٹائم اینڈ لمٹ، پھر یہ کنورٹ ہو جائے گی دوسرے مادے میں، دوسری فارمیشن میں۔ وہ اپنی ایکٹیویشن اور ری ایکٹیویشن کا کردار ادا کرتی ہے اور کرتی جائے گی جب تک کہ یہ سسٹم کلیپس نہیں ہوتا۔ یہ بڑا، اور معنوں میں بھی بڑا وسیع مضمون ہے۔ ہم جمالیات اس سوچ کے حصے کو بھی کہتے ہیں جس میں طوفان بہت برپا ہوتے ہیں، نئی سے نئی سوچیں اور نئی سے نئی دریافتیں ہوتی ہیں، الفاظوں کی صورت میں، مصروں کی صورت میں، اور بہت افسانوں کی صورت میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ان قدرت کے حسن سے وابستہ ہو کر یا تخلیق کے عمل سے، محسوسات سے گزر کے بنتے ہیں، اور بڑی بڑی قاعدے کی چیزیں اس میں آتی ہیں جو انسان کے لیے رفع بھی کرتی ہے، فلاح بھی کرتی ہے، اور اس کے لیے اس کو اس رستے میں بھی چلاتی ہے جس پر خوشیاں ہی خوشیاں بانٹی جاتی ہے، حاصل کی جاتی ہے، لوٹی جاتی ہے۔ رومن سے تو رنگلیاں کہتے تھے، لوٹو، یہ میری میکنگ انڈرسٹینڈ ہے،
سارے فنکشن کرو، وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ جب اس قسم کا موسم آتا تھا، بڑا تعلق ہے اس، یہ مادیت ہے۔ جمالیات تو ایک انتہا کی چیز ہے۔ میں پہلے مختصر اور میں بتا دیتا ہوں۔ جمال اس ریالٹی کو کہتے ہیں، اس فیکٹ کو کہتے ہیں، حقیقت کو، جو کہ آپ کو کائنات نے آپ کے وجود سے پہلے مہیا کی ہوئی ہے، اور وہ اپنے فنکشن کرتی ہے اپنی کمان کے ذریعے، اپنے سورج کے ذریعے۔ یہاں جمالیات آپ کو آپ کے ایشور جسے سورج نیپچون کہتے ہیں اس کی ملے گی۔ دوسری عرش پہ جائیں گے، اس عرش میں بھی 7 سورج ہیں، ابھی ہم نے ایک دریافت کیا ہے۔ ہر ایک کی جمالیات میں فرق ہوگا، مادیت ہے، فنکشن فرق ہوگا، کیونکہ اس کی انتہا اور رفتار کا تو ہم کو علم ہے، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے عرصے میں یہ موسم کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ روشنی کہاں سے کہاں آ گئی۔ لیکن ان کا بھی اندازہ نہیں اس عرش کا کہ اس کے سورج کی کیا رفتار ہے اور کتنا حسن پکھیرتا ہے۔ اس تھیوری کو بھی سمجھ نہ پائے ہم بنی بشر۔ میں بھی اسی کے بارے میں مزید آپ کو چند چیزیں اشارتاً بتا دیتا ہوں۔ جمالیات جمال کی جمع ہے، اس میں وہ قاعدے، وہ کلیے آ جاتے ہیں جن کی میں اگر فردن یا اشاریتاً ایک ایک کر کے کروں تو بڑا وسیع سماج چاہیے۔ یہ اس کے کمال ہیں۔ بنانے والے نے جب چیز بنائی تو بڑی کمال کی بنائی ہے، اور بڑی جمیل بنائی ہے، بڑی حسین بنائی ہے۔ جمیل بھی حسین کو کہتے ہیں، بیوٹیفل۔ اس حرکت کے علم میں آپ کہہ سکتے ہیں بڑے بڑے راز ہیں۔ ابھی تک انسان جو ہے مکمل اس پر حاوی نہیں ہوا، مطلق نہیں ہوا۔ کچھ راز فاش ہیں جس کو ہم اپنے اس محسوسات کے ذریعے حاصل کرتے، گزرتے ہوئے اس کو سمجھتے ہیں۔ ویسے تو یہ بڑا وسیع اور مضبوط، متزن آپ کہہ سکتے ہیں فولاد کی طرح موضوع ہے۔ اس میں آپ جتنا ہو سکے غوطہ کھائیے، اس سے آپ انجوائے کیجئے۔ مختصر یہ سب کے سب جمالیات ہیں اور بڑے بڑے باکمال چیزیں ہیں۔ قدرت کی، اب میں چھوٹا سا ایک لفظ کہہ دوں گا، خدا تعالیٰ معاف فرمائے، قدرت کی ایک سمجھ، سبحان تعالیٰ سبحان تعالیٰ، اس سے آپ انجوائے کیجئے۔ اس کی خناکی ہے یہ کہ کس طرح اس جمالیات کو وجود آیا اس کرۂ ارض میں اور اس دوسرے ارضوں پہ۔ یہ اس کی خناکی ہے۔ بڑے بڑے گہرے راز ہیں اس میں، بڑی بڑی گہری بلندی اور پاک مقام ہے۔ کسی ایک نقطے پہ جائیں تو آپ
بیان نہیں کر سکتے تو ہزاروں آپ کہہ سکتے ہیں، ملینز اینڈ ملین اشاروں کے اس سے بھی زیادہ اس میں افکار یا مقام ہے۔ انسان احتیاط کرے حیات میں، اور جتنی ہو سکے حسن کی جمالیات سے اپنے آپ کو انجوائے کرے یا نہائے، یا اس میں سے گزر کے بہترین سے بہترین فائدے اور مفاد کو ایک طرف چھوڑ کے فلاح، اصلاح اور تہذیب اور تمدن میں اس کو پروان چڑھانے کے لیے کام انجام دے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ڈانکے شن، میکسیپو، چن چنگ، خمسہ ہمندا، سلامت، شکرن، سوادی کاپ۔